بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مریضہ جس کی عمر 32 سال، وہ میرے مکتب پہ تشریف لائی۔ سب سے پہلے انہوں نے تھوڑی سی ہسٹری بتائی کہ پریگننسی ہوئی اور بچے کی گروتھ بہتر نہیں تھی، تو انہوں نے ضائع کرنے کے لیے کوئی میڈیسن وغیرہ ایلوپیتھک استعمال کی۔ اور اس کے بعد جب ماہواری ہوئی، یعنی کہ جس علامت کی وجہ سے وہ میرے مکتب پہ، تو ان کا کہنا تھا کہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہے، خون جو ہے وہ ایلوپیتھک میڈیسن سے بھی نہیں رک رہا۔ تو یہاں میں علاج تجویز کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے جریان الدمہ اور ایک ہوتا ہے کثرت التمس، یعنی ان کا فرق جاننا نہایت ضروری ہے، ورنہ علاج میں دقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو جریان الدم ہے، جس کے اندر فریش بلڈ آتا ہے، یہ عضلاتی غدی تحریک میں ہوتا ہے، اور جو کثرت التمس ہے یہ غدی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے۔ اور جو جریان الدمہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ مہینے کے اندر ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ بلڈ آ سکتا ہے، کبھی تھوڑا آتا ہے، کبھی بہت زیادہ بھی آ سکتا ہے، لیکن 5-7 دن آئے گا، پھر رک جائے گا اور پھر آنا شروع، یعنی کہ 3-4 دفعہ ایسے آتا ہے۔ اور جو کثرت التمس ہوتا ہے وہ ویری کرتا ہے فیمیل ٹو فیمیل، عورتوں کے اندر کسی کے اندر 5 دن، کسی کے اندر 7 دن، لیکن اس کے اندر بھی وہ ایک مناسب مقدار سے آتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت زیادہ اگر بلڈ آنا شروع ہو جائے اور 7 دن سے زیادہ کراس کر جائے، جیسے 10 دن، 12 دن، 14 دن، 15 دن، تو وہ اس کے اندر بھی پھر وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں جریان الدمہ تو نہیں ہے، ورنہ بعض ٹائم کثرت التمس ہوتا ہے۔ تو دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنا، فرق جاننا نہایت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کا علاج ڈیفرنٹ ہے۔ اور نبض جب میں نے اس مریضہ کی چیک کی، تو جو نبض میں تصلب تھا، سخت تھی، اور اس کے اندر جو 3 انگلیوں تک تھی اور سری تھی، تیز تھی، ایسی جو نبض ہوتی ہے وہ عضلاتی غدی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، عورتوں کے اندر جو ہے عضلاتی غدی تحریک نہیں پائی جاتی، لیکن سوائے 2 ٹائم کے، یعنی ایک جب ان کو ماہواری ہو اس وقت عضلاتی غدی تحریک ہوتی ہے، اور جب انٹر کورس ہو اس وقت، کیونکہ ہیجان ہوتا ہے، ورنہ عورتوں کے اندر جو ہے وہ عضلاتی غدی تحریک نہیں پائی جاتی۔ عضلاتی غدی عمل تو پایا جاتا ہے، جیسے عضلات کی حرکت وغیرہ، وہ ایک الگ چیز ہے، عضلاتی غدی تحریک نہیں پائی جاتی۔ تو نبض جو ہے وہ تشخیص کرنے کے بعد جو بندہ نے اس کو دوا تجویز کی، اور ایک اصول اور یاد رکھ لیں، بڑا آسان ہے، حکیم انقلاب صاحب نے جو قانون پیش کر دیا بڑا ہی آسان ہے۔ اگر معدہ سے کسی مقام سے، معدہ سے، پھیپھڑا سے، غذا والی نالی سے کسی مقام سے بھی خون آتا ہے، وہ عضلاتی اعصابی تحریک میں، اور معدہ سے نیچے انتڑیوں سے، مکہ سے، یا جس مرضی مقام سے خون آتا ہے وہ عضلاتی غدی تحریک میں آتا ہے۔ لیکن اب بعض یہ سوچیں گے جو نقصیر ہے وہ تو ناک سے آتی ہے، وہ عضلاتی اعصابی تحریک میں کیسے آ سکتی ہے؟ تو وہ نقصیر کا قانون الگ ہے، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں وہ بھی آپ سے شیئر کر دیا جائے گا۔ تو اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے عضلاتی غدی تحریک جو ہے وہ تشخیص کر کے بندہ نے اس کو جو دوا تجویز کی، یہاں پہ اب جو دوا تجویز کرنے میں بھی آپ نے 2 چیزیں سیکھنی ہیں۔ کسی بھی جگہ سے جب خون آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو کیپلریز ہیں وہ ایرپٹ ہوئی ہیں، پھٹی ہیں، پھر خون آتا ہے۔ وہ کسی جگہ خون جو ہے وہ وقتی روکنے کے لیے رطوبات جب بڑھائی جائیں تو خون رک جاتا ہے، لیکن اس کو پرماننٹ روکنے کے لیے جو ایلوپیتھک میڈیسن سے نہیں ہو رہا تھا، وہ کیوں نہیں رک رہی تھی؟ کیونکہ جہاں سے بھی خون آئے گا وہ زخم ہے، جہاں بھی اس کی ریپیئرمنٹ کرنا ضروری ہے تاکہ دوبارہ وہاں سے خون نہ آئے۔ اس کے لیے اصول اور قانون یہ ہے کہ حرارت کے ساتھ رطوبت دینا ضروری ہوتی ہے، تاکہ وہاں پہ لحم، پھر شحم، پھر گوشت، کسی بھی زخم کو بھرنے کے لیے ہمیں لحم، شحم، پھر گوشت، یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں حرارت پلس رطوبت، تو اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ نے جو اس کو غدی عضلاتی ملین جو ہے وہ 6 رتی، اور غدی عضلاتی ہاضم جو ہے، کیونکہ اس کے اندر انظروت ہوتا ہے جو بہت بہترین جو ہے وہ جریان الدمہ پہ یہ کام کرتا ہے، تو اس کے لیے 6 رتی دن میں 4 دفعہ، صبح، دوپہر، شام اور رات، ایسے ہر 3-4 گھنٹے کے بعد۔ اور الگ سے اعصابی غدی تریاک جو 250 mg سے جو چھوٹا کیپسول ہوتا ہے وہ جو ہے صبح، دوپہر، شام اور رات، دن میں 4 دفعہ یہ دیا گیا۔
تو 3 دن کی یہ میڈیسن میں نے ان کو تجویز کر دی۔ کھانے پینے میں پرچی کے پیچھے پرہیز لکھا ہوتا ہے، تو اللہ کے لطف و کرم سے الحمدللہ 3 دن کے اندر جو ان کا بہت زیادہ خون آ رہا تھا وہ آنا بند ہو گیا۔ مزید جو ہے ان کو آگے 3 دن کے لیے رپیٹ کر دی گئی یہ میڈیسن، تو 1 ہفتے کے اندر اندر الحمدللہ ان کا مسئلہ یہ حل ہو گیا تھا۔ یہ اصول اور قوانین ہیں، یہی اصول علاج ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی دوا تجویز کی جائے گی تو 110% جو ہے وہ کامیابی ملے گی۔